حضرات گرامی، بھی آپ نے قیام اللیل میں قرآن حکیم کا 10واں پارہ سماعت کیا۔ پارے کی ابتدا میں ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک ہوتا ہے مال غنیمت، ایک ہوتا ہے مال فے۔ تو مال غنیمت کس کو کہتے ہیں اور مال فے کس کو کہتے ہیں؟ جیسے یہاں ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ اب یہاں غنیمتم کا لفظ ہے اور سورہ حشر میں ہے وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ، مال فے کا تذکرہ ہے۔ تو مال غنیمت اور مال فے کے درمیان کیا فرق ہے؟ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں کہ دشمن سے لڑ کر کے مال حاصل کیا گیا، دشمنان اسلام سے لڑ کر کے جو مال حاصل کیا گیا ہو اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور دشمنان اسلام سے بغیر لڑے ہوئے جو مال حاصل ہو جائے اس کو مال فے کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر جس پر گھوڑے دوڑائے گئے ہوں وہ مال غنیمت ہے، جس پر گھوڑے نہ دوڑائے گئے ہوں وہ مال فے۔ اس کے بعد میدان بدر، جنگ بدر کا بیان ہے، اور یہ بیان کیا گیا کہ مسلمان 313 یا 309 تھے اور مشرکین کی تعداد 1000 تھی۔ اللہ تعالی نے ان 313 بے سر و سامان مسلمانوں کو ایک مسلح اور لشکر جرار کے اوپر غالب کیا، فتح عنایت فرمائی۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان کی جا رہی لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ اب جو ہلاک ہو وہ دلیل کے ساتھ اور زندہ رہے تو دلیل کے ساتھ۔ میدان بدر میں 313 بے سر و سامان مسلمانوں کو 1000 کے مسلح اور لشکر جرار کے اوپر اللہ نے فتح عنایت فرمائی۔ کیوں؟ تاکہ جو زندہ رہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے اور جو ہلاک ہو وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ 313 مسلمان، وہ بھی بے سر و سامان، 1000 کے مسلح لشکر کے اوپر کیسے غالب ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان حق کے اوپر ہیں اور یہ مسلح لشکر جرار ناحق پر تھا۔ یہ ایک کھلی ہوئی دلیل تھی کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق پر ہے، یہ کھلی دلیل تھی، حق اور ناحق کی۔ اسی وجہ سے کہا گیا اب جو زندہ رہے وہ دلیل پر زندہ رہے اور جو ہلاک ہو وہ دلیل کے اوپر ہلاک ہو۔ اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں جہاں پڑاؤ ڈالا تھا، آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ مخالف کی تعداد، دشمن کی تعداد بہت کم ہے، اور آپ نے جب مسلمانوں سے اپنے اس خواب کو بیان کیا تو سارے مسلمان خوش ہو گئے، اس لیے کہ مسلمانوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ دشمنوں کی تعداد کم ہے تاکہ ان کے اندر پست ہمتی نہ پیدا ہو اور وہ جم کر لڑ سکے۔ پہلے ہی سے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ دشمن کی تعداد زیادہ ہے تو کہیں نروس نہ ہو جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا یہ خواب بیان کیا کہ دشمن کی تعداد کم ہے تو مسلمانوں کی ہمت بندھ گئی، اور اس کے بعد جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، روبرو ہوئیں، دو بدو ہوئیں، تو اللہ تعالی نے
مسلمانوں کی تعداد کو کافروں کی آنکھوں میں کم دکھایا اور کافروں کی تعداد کو مسلمانوں کی آنکھوں میں کم دکھایا. سمجھ میں؟ مشرکین مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو مسلمانوں کی تعداد کم نظر آتی تھی، اور مسلمان مشرکین کے لشکر پر نظر ڈالتے تھے تو مشرکین کا لشکر بھی تھوڑا نظر آتا تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مہربانی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ دشمن کو اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ مسلمان زیادہ تعداد میں ہیں تو لڑائی کے لیے آمادہ ہی نہ ہوتا، اور مسلمانوں کو اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے تو یہ نروس ہو جاتے. لہذا دونوں کو جمع رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں ان کے لشکر کو کم دکھایا، اور جب لڑائی شروع ہوئی تو اچانک اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی نگاہوں میں مسلمانوں کی تعداد کو دگنا دکھا دیا. اس وجہ سے وہ نروس ہوئے اور مسلمانوں نے جلدی سے جنگ جیتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا. پوری تفصیل ذہن میں آئی؟ ویسے بھی مشرکین لڑنے پر آمادہ نہیں تھے، کہہ رہے تھے ہمارا کام تو ہو گیا، اب لڑنے کی کیا ضرورت ہے. کام کیا تھا؟ ابو سفیان کو مکہ والوں نے بہت سارا سامان تجارت دے کر کے شام بھیجا تھا کہ اس سامان تجارت سے جو منافع ہوگا اس نفع سے ہتھیار خریدے جائیں گے اور یہ ہتھیار مسلمانوں کے خلاف استعمال کیے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ ابو سفیان سامان تجارت کے نفع سے ہتھیار خرید کر مکہ لے جا رہے ہیں، لہذا ان کو بیچ ہی میں روک لیا جائے اور ہتھیار چھین لیے جائیں. لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ پہلا ڈاکہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوا. یہ ڈاکہ نہیں تھا، در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حملہ امن و امان کے قیام کے لیے تھا کہ اگر یہ ہتھیار مکہ پہنچ گیا اور وہ مسلمانوں کے خلاف نبردآزما ہوئے ان ہتھیاروں کے ساتھ تو بڑا خون خرابہ ہوگا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس ہتھیار کو درمیان ہی میں چھیننا چاہا اور چھیننے کی کوشش کی. لیکن ابو سفیان کا لشکر سمندر کے کنارے سے ہوتا ہوا مکہ کی طرف نکل گیا. تو کافروں نے کہا اب لڑنے کی کیا ضرورت ہے، لڑنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارا مقصد تو حل ہو گیا، ہمارا قافلہ ساز و سامان کے ساتھ ہتھیاروں کے ساتھ مکہ پہنچ گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ لڑائی ضرور ہوگی، اور وہاں شیطان کو بھیج دیا. شیطان آیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ شیطان سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا، ایک بوڑھا بن کر کے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بات کو وہاں نقل فرمایا ہے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. یہ شیطان سراقہ ابن مالک کی شکل میں ایک بوڑھے کی شکل میں آیا، بوڑھے کے روپ میں آیا، بہروپ بدل کر آیا، اور اس نے کہا کہ آج تم ہی لوگ غالب ہو جاؤ گے، تمہاری تعداد، تمہارے اسلحے، آج مسلمان تم سے جیت نہیں سکتے، تم ہی غالب رہو گے. لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، اور میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے پڑوسی میں ہوں، بازو ہی میں ہوں. اس نے اکسایا اور یہ لوگ لڑنے پر آمادہ ہو گئے. تو شیطان کے اکسانے پر وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے عملوں کو خوبصورت بنا دیا اور وہ لڑنے پر آمادہ ہو گئے. اور مسلمانوں کو لڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمادہ کیا. کیوں؟ کہ ہتھیار اگرچہ پہنچ گئے مکہ، لیکن ہتھیار اٹھانے والے بازوؤں کو کاٹ دیا جائے. ہتھیار سے کیا ہوتا ہے؟ ہتھیار اٹھانے والے بازو ہی کاٹ دیے جائیں. اس لیے کہ مکہ کے سارے بہادر تو یہیں جمع ہو گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف دیکھا تو فرمایا لقد اخرجت مکہ افلاز کبدھا، آج مکہ نے اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو باہر نکال دیا. ایسے چیدہ چیدہ لوگ آئے ہوئے تھے، بڑے بڑے بہادر آئے ہوئے جو اپنی مثال آپ تھے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کے سب پہچانتے تھے نا، آپ کے گاؤں ہی کے تھے، وہ آپ کے شہر ہی کے تھے. آپ نے فرمایا لقد اخرجت مکہ افلاد کبدھا، آج مکہ نے اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو باہر نکال دیا ہے. سارے بہادر وہیں جمع تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر یہ ضروری قرار دیا کہ وہ جنگ کرے. بے سر و سامانی کا جہاں تک معاملہ ہے ہم فرشتوں کے ذریعے مدد کرنے والے ہیں، لیکن لڑائی ضرور ہوگی. اگرچہ ہتھیار ان کے مقام پر پہنچ گیا، لیکن ہتھیار اس وقت کام آئیں گے جب اٹھانے والے بازو موجود رہے. اٹھانے والے بازوؤں کو یہی کاٹ دو تاکہ کوئی بازو ہتھیار اٹھانے کے لائق ہی نہ رہے. ہتھیار پہنچنے سے کیا ہوگا؟ اور جب لڑائی شروع ہوئی، فلما تراءت الفئتان، جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو اپنے ایڑیوں کے بل پھرا. کون؟ یہ شیطان. اور کہا انی بریء منکم، اس کا کام ہی یہی ہے، چڑھ جا بیٹا سولی پر، اور اس کے بعد بھاگ لیتا وہاں سے. اور ہر بار یہی بولتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں بولتا ہے. کون؟ شیطان. جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو نکص علی عقبیہ، تو اپنے ایڑیوں کے بل پلٹا، بھاگنے لگا. کہا چچا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو. انی ارا ما لا ترون، فرشتوں کو دیکھ رہا تھا نا، اس لیے کہ تو فرشتوں کے درمیان ہی تھا، وہ فرشتوں کے درمیان ہی تھا نا آسمان میں. کہا انی ارا ما لا ترون، میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، مجھے بھاگنے دو. رہا تمہارا معاملہ، میں تم لوگوں سے بری ہوں. ایسے ہی گناہ کروا دیتا، کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کتنا بدمعاش ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ سارے کے سارے بازو کاٹ دیے گئے. 70 بڑے بڑے بہادر مارے گئے. بقیہ قیدی بنا کر کے مکہ لائے گئے. اللہ، قیدیوں کے ساتھ بھی کیسا سلوک. آج ایک فاتح قوم مفتوح قوم کے ساتھ کیا کرتی ہے دنیا جانتی ہے. ہر ظلم اس کے اوپر روا رکھا جاتا ہے. لیکن یہ 70 قیدی جو قیدی بنا کر کے وہاں لائے گئے، ان میں آپ کے چچا عباس بھی تھے. کسی نے ذرا زور سے رسی باندھ دی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حجرے سے باہر نکلتے، بار بار اندر جاتے. اور جو نگرانی کے لیے صحابہ کرام مقرر تھے، انہوں نے نبی کی بے چینی دیکھی تو آگے بڑھ کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کچھ بے چین دکھائی دیتے. کہا کہ مجھے عباس کی کراہ سونے نہیں دے رہی ہے، ذرا ان کی مشکیں ڈھیلی کر دو، بندھن ڈھیلے کر دو. یہ ہے قیدیوں کے ساتھ رحم کا معاملہ. قیدیوں کے ساتھ رحم کا معاملہ. اور قیدیوں کے ساتھ اس طریقے کے معاملات کیے جاتے ہیں اسلام میں. یہاں تو ہر ظلم روا رکھا جاتا ہے. فاتح قوم مفتوح قوم کے ساتھ کیا کیا ظلم کرتی ہے، ہر ظلم روا رکھتی ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عباس کی کراہیں سن کر نیند آپ کو نہیں آ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بندھن ڈھیلی، ان کی جو یہ بندھن ہے وہ ڈھیلی کر دو، مجھے نیند نہیں آ رہی ان کی کراہوں کی وجہ سے. اس لڑائی میں ایک صحابی ہیں حضرت عمیر ابن حمام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 مسلمانوں کو لڑنے کے لیے آمادہ فرمانے کے لیے فرمایا بڑھو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. عمیر ابن حمام ادھر سے گزر رہے تھے. کہا یا رسول اللہ جنت اتنی بڑی ہے؟ کہا کہ ہاں اتنی بڑی ہے. کہا کہ بخ بخ، کیا بات ہے کیا بات ہے. اللہ کے رسول اگر آپ مجھے جنت کی بشارت دیں تو میں لڑتا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ انہوں نے فوراً نیام توڑ ڈالی، نیام توڑ کر کے پھینک دی، تلوار نکالی، کھجوریں کھاتے ہوئے آگے بڑھے. کہنے لگے کھجور جب تک کھاؤں گا تب تک تو جنت میں پہنچنے میں دیری ہو جائے گی. کھجوریں پھینک دی اور اس کے بعد بیچ صف میں گھس گئے اور شہادت سے ہمکنار ہوئے. یہ حضرت عمیر ابن حمام ہیں جن کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلیاں بجھایا کرتے تھے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے نہ کوئی نماز پڑھی، نہ زکوٰۃ دی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، کوئی عمل نہیں کیا اور جنت میں پہنچ گئے. یہ وہی ہیں حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑنے کا انداز بتایا ہے، لڑنے کے طریقے بتائے ہیں. فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین ولا تكونوا كالذین خرجوا من دیارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبیل اللہ. فرمایا گیا کہ جب تم کسی لشکر سے ملو تو پہلے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، تو ثابت قدم رہو. ثابت قدمی ایک ہے اور ایک ہے دل کا ثابت قدم ہونا اور ایک ہے قدم کا ثابت رہنا. تو قدم اس وقت تک ثابت نہیں رہ سکتا جب تک کہ آدمی کا دل ثابت نہ ہو. گویا فثبتوا میں تمہارا دل بھی ثابت رہنا چاہیے اور تمہارے قدم بھی ثابت رہنے چاہیے. تمہارا دل بھی جمع ہوا ہو اور تمہارے پیر بھی جمے ہوئے ہوں. ایک تو ثابت قدمی ضروری ہے اور درمیان میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو. دو تیسرے وَاطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جنگ کے دوران بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ڈسپلن بتائی گئی کہ کمانڈر ان چیف کی مکمل اطاعت کی جائے. وَاطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ تین باتیں. اس کے بعد یہ فرمائے گا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف مت کرو. پھر اختلاف کے دو نقصانات بتائے گئے کہ اگر اختلاف کرو گے تو دو نقصانات، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی یعنی دشمن کی نگاہوں میں حقیر ہو جاؤ گے، اور فتفشلوا ذاتی طور پر بھی کمزور ہو جاؤ گے. اس لیے کہ آپس میں اختلاف کرو گے تو ذاتی طور پر کمزور ہو جاؤ گے. دیکھو سارے مسلمان ایک ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے تقویت ملتی ہے. اکیلا روزہ رہے آدمی کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو. گویا سارے بھائی ایک ساتھ ایک نیک کام کر رہے ہو تو ایک بھائی کو دوسرے بھائی کی نیکی سے فائدہ پہنچتا ہے. اسی طرح جنگ میں ایک فوجی کو دوسرے فوجی سے تقویت ملتی ہے. لہذا اگر آپس میں اختلاف نہیں کرو گے تو تمہاری طاقت بندھی رہے گی. آپس میں اختلاف کرو گے تو تمہاری ایک تو ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن کی نگاہوں میں حقیر ہو جاؤ گے، دوسرے ذاتی طور پر کمزور ہو جاؤ گے. اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ اختلاف نہ ہو اس کے لیے نسخہ کیا؟ وَاصْبِرُوا، صبر کرو. تو صبر ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو اختلاف سے روکتی ہے. اس لیے کہ اختلاف کرنا تو جائز تو ہے، مگر اپنی بات منوانا، اپنی بات کسی کے سر پر لادنا یہ صحیح نہیں ہے. آپ مشورہ دے سکتے ہیں مگر اپنا مشورہ کسی کے سر پر لاد نہیں سکتے. تو اختلاف سے بچنے کے لیے ایک طریقہ بتایا گیا، وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین. اگر صبر کرو گے تو تمہارے درمیان اختلاف نہیں ہوگا. اختلاف نہیں ہوگا تو ذاتی طور پر تو کمزور نہیں ہوگے اور دشمن کی نگاہوں میں حقیر نہیں ہوگے. اور اس کے بعد یہ کہا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ. لڑائی کے اندر اخلاص ضروری ہے. تمہارے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے، نہ اپنی طاقت کے اوپر، اپنی قوت کے اوپر، اپنی تعداد کے اوپر، اپنے اسلحوں کے اوپر. جنگ جیتی جاتی ہے ایمان کی طاقت سے. ہتھیار تو وسیلہ ہوتے ہیں، تعداد تو وسیلہ ہوتی ہے، اصل جنگ جیتی جاتی ہے ایمان کی قوت سے. لہذا لڑنے کے اندر بھی تمہارے اندر اخلاص ضروری ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. کاش آپ دیکھتے کہ جب فرشتے کافروں کو وفات دیتے ہیں، ان کی جان نکالتے ہیں، تو یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں کے اوپر مارتے ہیں، ان کی پیٹھوں کے اوپر مارتے ہیں. تو ایک مطلب تو یہی ہے کہ فرشتے مارتے ہیں ان کے چہروں کے اوپر، ان کی پیٹھوں کے اوپر. ایک مطلب امام رازی نے بتایا جو بہت پیارا مطلب ہے. کہتے ہیں کہ جب مشرک کی جان نکالی جاتی ہے تو جب آگے دیکھتا ہے تو آگے اندھیرا ہی اندھیرا، عمل نہیں ہے نا اس کے پاس، آخرت کے لیے کوئی عمل ہی نہیں، اس کے پاس توشہ ہی نہیں ہے، لہذا آگے اندھیرا. اور چونکہ دنیا سے اس کا دل لگا ہوا تھا، دنیا چھوٹ رہی ہے، تو دنیا چھوڑنے کا صدمہ، دنیا چھوڑنے کا صدمہ ایک، اور جب آخرت کی طرف نظر کرتا ہے تو اس طرف بھی اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکی ہی تاریکی. یہ ہے چہرے کے اوپر مارنا اور پیٹھ کے اوپر مارنا. چہرہ آخرت کی طرف، اندھیرا ہی اندھیرا، پیٹھ دنیا کی طرف، لیکن دنیا اب چھوٹ رہی ہے جس سے اس کا دل لگا ہوا تھا. تو دو صدمے اس سے مراد ہیں جس کو تعبیر کیا گیا کہ فرشتے ان کے چہروں کے اوپر مارتے ہیں، ان کی پیٹھوں کے اوپر مارتے ہیں. اس کے بعد قوموں کے عروج و زوال کا قانون اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جاریہ کہ کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ عروج کا عطا کرتا ہے اور کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پستی کے تحت سرا میں کیسے ڈالتا ہے. بتایا گیا ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو
جو نعمتیں عطا کرتا ہے ان نعمتوں کی وہ شکر گزاری کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کرنے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے وہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ بالفاظ دیگر جب تک انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب تک انسان خود اپنی حالت کے بدلنے کا ارادہ نہ کرے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک احسان مومنوں کے اوپر جتایا ہے اور ایک احسان خود نبی کے اوپر جتایا ہے۔ کیا کہ اے میرے رسول، ایک احسان میرا تمہارے اوپر یہ ہے کہ ایسے مومنوں کو تمہارے ارد گرد لا کر کھڑا کر دیا، ایسے لوگ ایمان لائے جنہوں نے آپ کی تائید کی جان دے کر آپ کے مشن کو آگے بڑھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ذریعے احسان جتایا نبی پر، اور نبی کے ذریعے احسان جتایا مومنوں پر کہ نبی نے آ کر کے تمہاری برسوں کی دشمنی ختم کر دی اور تمہاری غریبی، تمہاری افلاس، اور اسی طریقے سے دنیا تمہیں نہیں جانتی تھی، پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسول کے ذریعے تمہارے حوالے کر دی۔ تو مومنوں کے ذریعے احسان جتایا نبی پر اور نبی کے ذریعے احسان جتایا مومنوں کے اوپر۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ لڑائی اسلام میں دو ہی وجہوں سے جائز ہے، اپنے مفاد کے لیے لڑائی، ملک حاصل کرنے کے لیے لڑائی، یہ اسلام میں درست نہیں ہے۔ لڑائی دو ہی وجہوں سے جائز ہے، ایک تو یہ کہ کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو ظلم کو ختم کرنے کے لیے لڑائی ضروری ہے، اور دوسرے کوئی اسلام کے قانون پر چلنے سے لیے روکے، اسلام پر چلنے ہی نہ دے، نماز پڑھنے سے روکے، روزہ رکھنے سے روکے، اسلامی شرائع کے اوپر عمل کرنے سے روکے تو پھر لڑائی ضروری ہو جاتی ہے۔ ان دو وجہوں کے علاوہ جنگ درست نہیں ہے، ان دو وجوہات کی بنا پر جنگ کی اجازت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر مخالف صلح کرنے پر آمادہ ہو جائے تو صلح کی طرف جھک جاؤ، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر یہ صلح کی طرف مائل ہو تو صلح کر لو۔ اس کے بعد سورہ توبہ ہے، آپ دیکھیں گے سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے، ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ ہے، تو سورہ توبہ کے شروع میں، سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ عرب میں جب کسی معاہدے کو منسوخ کیا جاتا تھا، کوئی معاہدہ لکھا گیا، اب اس معاہدے کو منسوخ کیا جاتا ہے، تو کسی معاہدے کو جب منسوخ کیا جاتا تھا تو معاہدے کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لکھا جاتا تھا۔ چونکہ سورہ برات کے اندر معاہدے کی منسوخی ہے، ہوا کیا تھا؟ سن 6 ہجری کے اندر جب صلح حدیبیہ ہوئی، ہم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، اب وہاں ایک خوبصورت سی مسجد بنی ہوئی اور اس کے بازو میں ایک بقالہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ 100 قدم کے فاصلے پر جاؤ تو وہاں سے حدود حرم شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں روک دیا گیا اور آپ کے 1500 صحابہ کرام کو کہا گیا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ حرم کے حدود میں داخل نہیں ہو سکتے، بالکل 100 قدم کے فاصلے سے پہلے ہی روک دیا گیا۔ میں نے اس مسجد میں نماز پڑھی ہے، حدیبیہ کے مقام پر جو مسجد ہے، میں نے اس مسجد میں نماز پڑھی ہے، اور بازو میں ایک بقالہ ہے، تو اور یہ پیچھے وادی عثمان ہے، وادی فاطمہ، سب ببول کے درخت وغیرہ، تو وہاں سے 100 قدم کے فاصلے پر حدود حرم، یہی روک دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو، کہا کہ آپ حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بہرحال صلح ہوئی۔ اب صلح ہونے کے بعد کہ 10 سال ہم میں اور تم میں جنگ نہیں ہوگی، جنگ بندی رہے گی، صلح کی ایک شکل تھی۔ جب صلح مکمل ہو گئی تو 2 قبیلے تھے، قبیلے بنو بکر اور قبیلے خزاع۔ قبیلے خزاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہو گئے مسلمانوں کے، اور بنو بکر حلیف ہو گئے قریش کے۔ ہوا یہ کہ بنو خزاع کے اوپر بنو بکر جو حلیف تھے مشرکین کے، انہوں نے بنو خزاع کے اوپر حملہ کر دیا جو مسلمانوں کے حلیف تھے، اور ہتھیار سپلائی کیا قریش نے۔ اس طرح بنو خزاع کو حدود حرم میں ان لوگوں نے دوڑا دوڑا کر قتل کیا۔ 40 آدمی مشکل سے بچے، روتے ہوئے مدینہ پہنچے، کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے حلیف ہیں، ہمارے ساتھ بنو بکر نے ایسا کیا، اور قریش نے باقاعدہ ان کا ساتھ دیا ہے، اندر اندر ہتھیار سپلائی کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کرام کو تیار کیا اور سن 8 ہجری کے اندر حملہ بول دیا۔
اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مکہ کی باغ ڈور آ گئی. تو ان لوگوں نے 2 سال کے بعد ہی ایسا کیا تھا. صلح نامے میں کیا لکھا تھا؟ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. جنگ کی ابتدا کس نے کی؟ بنو بکر نے، اور قریش نے ان کا ساتھ دیا. 2 سال کے بعد ہی یہ معاہدہ خود انہوں نے منسوخ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورہ برات اتری جس میں معاہدے کی منسوخی کا اعلان تھا. اور عرب کے طریقے کے مطابق جب معاہدے کو منسوخ کیا جاتا تھا اس کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لکھا جاتا تھا. لہذا چونکہ یہ معاہدے کی منسوخی کا اعلان تھا، لہذا سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی عرب کے دستور کے مطابق. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسرے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے. انہوں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امان ہے، اس لیے کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اور یہاں امان کو ختم کر دیا گیا ہے. لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جانا درست نہیں تھا، لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا. اور ایک اور توجیہ کی گئی ہے کہ قرآن جب اترا تو ہر ایک سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، لیکن اس سورہ کے شروع میں نہیں تھا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن جیسا اترا تھا ویسے ہی موجود ہے. سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لکھا نہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن جوں کا توں بغیر تحریف اور تبدل کے ویسے کا ویسا موجود ہے. بسم اللہ سورہ توبہ کے شروع میں نہ لکھے جانے کی یہ وجوہات مفسرین نے بیان فرمائی. اس کے بعد ایک شبہے کا جواب دے دوں. عام طور پر غیر مسلمین یہ سمجھتے ہیں اور انہوں نے سورہ توبہ کی ایک آیت کو بنیاد بنا کر کے مسلمانوں کے اوپر ٹیررزم کا الزام لگایا ہے کہ خود قرآن کے اندر ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ وہاں پکڑ کر کے مار دو. اصل میں یہ سیاق سے کاٹ کر کے بات کہی جا رہی ہے، پوری بات نہیں ہے، یہ آدھی بات ہے. اللہ نے فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. یہ دنیا کے سارے غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کے لیے تھا جن لوگوں نے معاہدہ توڑا تھا. خاص لوگوں کے لیے تھا اور خاص مہینے میں تھا. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرام مہینے گزر جائیں اس کے بعد ایسا. اس کا مطلب خاص لوگوں کے لیے یہ حکم تھا اور خاص وجہ سے تھا کیونکہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا اور خاص وقت میں تھا. حرام مہینے گزر جانے کے بعد اور خاص جگہ پر تھا یعنی مکہ کے لیے. اب اس آیت کریمہ سے استدلال کرنا کہ مسلمانوں کی جو کتاب ہے جس کو یہ قرآن کہتے اللہ نے نازل کیا ہے، یہ تو ذات پات کی بات کرتی ہے، یہ تو فتنوں کو ہوا دیتی ہے اور فتنوں کو اس طرح ہوا دیتی ہے کہ غیر مسلموں کو جو مسلمان نہ ہوں ان کو جہاں پاؤ قتل کرو. در حقیقت قرآن حکیم اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ خاص لوگوں کے بارے میں یہ حکم ہے جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی. اس لیے کہ دوسری آیت کے اندر جو اس کے بعد ہے اس بات کی وضاحت وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر جنگ کے موسم میں جنگ کی فضا ہو اور کوئی غیر مسلم تم سے پناہ چاہے تو اس کو پناہ دے دو اور جب امن و امان ہو جائے تو اس کو امن کیمپ میں پہنچا دو. یہ دیکھیے اب اگر جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو، اگر ایسا حکم ہوتا تو پھر اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے جو اس کے بعد ہی ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، جب کوئی مشرک تم سے جنگ کے حالات میں پناہ طلب کرے تو تم اس کو پناہ دے دو اور کسی طریقے سے اس کو امن کیمپ میں پہنچا دو. ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَ مانے امن کیمپ، اس کو امن کیمپ میں پہنچا دو. لہذا جن لوگوں نے ایسی بات کہی ہے انہوں نے قرآن حکیم کو سمجھا ہی نہیں. در حقیقت قرآن حکیم کا پیغام ہے پیس، امن، شانتی. وہ جھگڑے لڑائی کی بات ہی نہیں کرتا ہے. جھگڑے لڑائی کی بات میں نے کہا کہ 2 وجہوں سے ہے اور وہ تو انسان کا بنیادی حق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے اس بات کی. بقیہ اسلام امن اور شانتی کی بات کرتا ہے، فتنوں کو ہوا دیتا ہے، یہ قرآن حکیم کے اوپر الزام ہے. اس کے بعد ایک بات کہی گئی یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فرمایا گیا کہ عیسائیوں کے مولوی اور عیسائیوں کے پادری، عیسائیوں کے جو صوفیہ ہیں، ان دونوں نے
لوگوں کا مال حلال طریقے سے کھانے کا وتیرہ بنا رکھا ہے. یہودیوں کے علماء غلط فتوے دے دے کر کے مال حاصل کرتے تھے. صوفیہ نے بھی یہی طریقہ ایجاد کر رکھا تھا. آج دیکھو کتنے ملا کتنے مولوی ہیں جنہوں نے لوگوں کو پیری مریدی کے جال میں پھنسا رکھا ہے. کتنے ہیں جنہوں نے نظر و نیاز کا ڈھونگ رچا رکھا ہے تاکہ ان کے حلوے ماڈے سیدھے ہوں. کچھ لوگوں نے تعویذ گنڈوں کی دکانیں کھول رکھی ہیں تاکہ اس طریقے سے ان کا کاروبار چلتا رہے. آپ غور سے دیکھیں یہ درگاہوں کی جو مجاوری ہے، درگاہوں کی جو سرپرستی ہے، اس کا بنیادی سبب چڑھاوے ہیں. اگر یہ چڑھاوے بند ہو جائے کوئی مان نہیں جائے، کوئی وہاں رہے گا ہی نہیں. غور کرنے سے یہ پتا چلا کہ سارے کھڑاک کے پیچھے صرف اور صرف معاش ہے، نہ کہ مات. صرف معاش ہے، پیسے ملنے چاہیے، پیٹ بھرنا چاہیے. آخرت اس کے پیش نظر نہیں ہے، آخرت اس کے پیش نظر نہیں. تو وہی طریقہ جو یہودی علماء اور یہودی رہبان نے اختیار کر رکھا تھا وہی اس امت مسلمہ کے مولویوں نے اختیار کر رکھا ہے. دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کسی کو پیری مریدی کے جال میں پھنسا رکھا ہے، کسی کو گنڈے تعویذوں کے جال میں پھنسا رکھا ہے، ٹونے ٹوٹکوں سے ڈرا کر کے انہوں نے ان کو اپنے جال میں پھنسا رکھا ہے. طرح طرح سے کھڑاک رچا کر کے ان لوگوں نے لوگوں کو اپنے دام فریب میں پھنسا رکھا ہے تاکہ ان کا پیٹ چلتا رہے، ان کے حلوے ماڈے سیدھے ہوتے رہے. اس کے بعد اللہ تعالی نے جنگ حنین کا تذکرہ فرمایا. 12,000 مسلمان تھے فتح مکہ کے 17 یا 18 دن بعد. اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا تو 18 یا 19 دن کے بعد، فتح مکہ کے 18 یا 19 دن کے بعد تمام عرب کے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، مگر حنین کے لوگوں نے ہتھیار نہیں ڈالے. اور اتنے قدر انداز تھے، وہ تیر انداز تھے، انہیں اپنی قدر اندازی کے اوپر، تیر اندازی کے اوپر بڑا فخر تھا. کہا کہ تمام لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، ہم لوگ ہتھیار ڈالنے والے نہیں. اب مسلمانوں نے 12,000 کی تعداد میں ان کے اوپر حملہ کیا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ مسلمانوں کو اوپر سے نیچے اترنا تھا فرات سے نشیب میں، اور جیسے ہی وہ اوپر سے نیچے وادی میں اترے اس طرح ان کے اوپر تیر برسائے گئے جیسے آسمان سے پانی برستا ہے. مسلمانوں کا 12,000 کا لشکر تھوڑی ہی دیر کے اندر بھاگ پڑا. گھوڑوں کو روک رہے، گھوڑے روک نہیں رہے. 12,000 کا لشکر بھاگ پڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنا ہے اور وہ بھی سفید خچر پر سوار ہیں. آپ کے قریب حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عباس ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ نے دیکھا کہ 12,000 کا لشکر بھاگ پڑا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ فوجیں بھاگ گئی ہوں، کمانڈر ان چیف میدان میں جمع ہوا ہو؟ یہ دنیا نے پہلا نظارہ دیکھا ہوگا کہ فوجیں بھاگ گئی ہیں، کمانڈر ان چیف اکیلا میدان میں ڈٹا ہوا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. میں نبی ہوں، میں کوئی جھوٹا نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. انا النبی لا کذب. ہمارا نبی جو تھا کتنا بہادر نبی ہے. فوجیں بھاگ گئی ہیں، کمانڈر ان چیف میدان میں ڈٹا ہوا ہے. اور کہا اگرچہ 12,000 کا لشکر بھاگ پڑا ہے، محمد اکیلا پورے لشکر سے لڑے گا. یہ ہمارا نبی. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. میں نبی ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ ہے ہمارا نبی. درود شریف پڑھ لیتے ایک بار. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اب یہ 12,000 کا جو لشکر بھاگ پڑا، حضرت عباس آواز دے رہے ہیں ارے نبی کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ تھوڑی دیر کے اندر تمام مسلمانوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کو گھمایا اور پھر میدان میں آئے. اور جب جنگ شروع ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے فرمایا الان حمی الوطیس. اب تنور گرم ہوا ہے. وطیس مانے تنور. الان وطی حمی الوطیس. اب تنور گرم ہوا ہے. اور حنین والوں کو شکست ہوئی اور 6,000 آدمی قیدی بنا کر لائے گئے. اگر سیرت کا مطالعہ آپ نے کیا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قبیلے سعد جس کے اندر آپ نے دودھ پیا تھا وہاں پہ بہت سارے لوگ پکڑ کر کے لائے گئے. آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ بھی تشریف لائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دی.
بتائیے اپنی کملی جس کے لیے نبی نے بچھا دی اس کا مقام کیا ہوگا، کہ میری بہن ہے، رضائی بہن ہے۔ آپ نے حضرت شیمہ کے لیے جو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے، ان کو جب آپ نے دیکھا تو بڑی محبت سے ان کو قریب بلایا اور پھر اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دی، کہا اس پر بیٹھیے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بہت تکلیف ہے، میرے قبیلے کے لوگ، جس قبیلے میں آپ نے دودھ پیا ہے، لوگ پکڑے گئے ہیں، انہیں چھوڑ دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ قبیلے سعد کے جتنے لوگ پکڑے گئے سب کو چھوڑ دیا جائے۔ گویا آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ اپنے قبیلے والوں کے لیے بہت ہی بابرکت ثابت ہے، سارے قبیلے والوں کا خون بخش دیا گیا۔ بتائیے رضائی بہن سے اتنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ بھائیوں کو اپنی بہنوں سے کتنی محبت کرنی چاہیے، سیرت کے اس پہلو کو نگاہ میں رکھیں۔ بھائیوں کو چاہیے کہ اپنی بہنوں سے بہت محبت کریں۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بہن شیمہ سے اتنی محبت کریں، آپ نے ان کے لیے اپنی کملی بچھا دی۔ کتنی خوش نصیب عورت ہے، نبی جن کے لیے اپنی چادر بچھا دیں، چادر اتار کر کے بچھا دیں، اور وہ عورت آپ کی چادر کے اوپر بیٹھے۔ بتائیے اس عورت کا کیا مقام ہوگا، کیونکہ آپ کی بہن تھی۔ بہن کی عزت سکھائی ہے نبی نے کہ ایک مسلمان نوجوان کو اپنی بہن سے کس طرح پیش آنا چاہیے، ایک نوجوان کو اپنی بہن سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ اور یہ کب ہوا، لشکر کیسے مڑا، اللہ نے فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرما دیا، انہوں نے موڑ دیا ان کے لشکر۔ کہاں جا رہے ہو، اس طرف آؤ جہاں رسول ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کے دل میں سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کے دل میں سکینت نازل فرمائی۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، اور ایسے لشکر کو بھیجا جسے تم نہیں دیکھ پا رہے تھے، فرشتوں کو اللہ نے نازل فرمایا۔ اس طریقے سے 6000 لوگ پکڑے گئے، قیدی بنا لیے گئے۔ قبیلے سعد کے بھی کچھ لوگ تھے، وہ آپ کی رضائی بہن کی درخواست پر چھوڑ دیے گئے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا بیان ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، سنت نہیں ہے، واجب فرض ہے، یہ فرض ہے۔ جو آدمی صاحب استطاعت ہو 7.5 تولہ سونا، چاہے زیورات کی شکل میں ہو چاہے اینٹ کی شکل میں ہو، 7.5 تولہ سونا یعنی 85 گرام سونا، 85 گرام سونا اگر ہو تو اس کی قیمت لگا کر کے 2.5% کے حساب سے نکال دیا جائے۔ 52 تولہ چاندی 995 گرام، 995 گرام چاندی 52.5 تولہ اگر اتنا ہے کسی کے پاس تو اس کی قیمت لگا کر کے 2.5% کے حساب سے نکال دے۔ کسی کی کھیتی میں کاٹتے وقت 750 کلو نکلا ہے، 750 کلو اناج ہوا ہے کھیتی میں، تو اگر بارانی ہے تو 20 من میں 2 من، اور اگر ٹیوب ویل وغیرہ سے سینچا ہے، پیسہ دے کر کے پانی لگایا ہے تو 20 من میں 1 من، عشر اور نصف عشر۔ اسباب تجارت میں جس سامان کے اوپر سال گزر گیا ہو دکان میں دیکھ لے اور اندازے کے اعتبار سے دکان کے پورے سامان کی زکوٰۃ نکال دے۔ پلاٹس جو بکنے کے لیے خریدے گئے ہیں ہر سال اس کی جو موجودہ قیمت ہے لگا کر کے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے۔ لوگ پلاٹوں کی قیمت نہیں نکال رہے ہیں، اگر کسی پلاٹ کے اوپر سال گزر گیا ہو تو اس پلاٹ کی قیمت لگائی جائے اور موجودہ قیمت کو پیش نظر رکھ کر کے 2.5% کے حساب سے اس پلاٹ کی زکوٰۃ نکال دی جائے۔ زکوٰۃ کہاں خرچ کی جائے، اس کے 8 مقدار بتائے گئے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 ہے۔ فقراء، فقیر مانے الذی لا مال له، جس کے پاس مال ہی نہ ہو۔ مسکین، کام کرتا ہو مگر پورا نہ پڑتا ہو، مزدوری ملتی ہے 100 روپیہ، خرچہ 150 روپے کا، یہ مسکین ہے، زکوٰۃ کے مال کا مستحق۔ والعاملین علیہ، زکوٰۃ پر جو کام کرنے والے ہیں ان کو۔ وفی الرقاب، جیل میں جو بے گناہ بے قصور بند ہیں زکوٰۃ کے مال سے ان کی گردنیں چھڑوائی جائیں۔ قیدیوں کی رہائی کے لیے بھی زکوٰۃ کے پیسے سے کوشش کی جائے۔ وفی الرقاب والغارمین، کوئی آدمی بہت زیادہ مقروض ہو گیا، پریشان ہے قرض سے، زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کی جائے۔ والمؤلفۃ قلوب، وہ نو مسلم جو اسلام لے آیا ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ کے مال سے دیا جائے تاکہ وہ اسلام کے اصولوں پر پکا ہو جائے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ پلٹ جائے کفر کی طرف معاش سے پریشان ہو کر کے. لہذا نو مسلموں کو بھی جو مؤلفت قلوب ہیں ان کو دیا جائے. وہ اپنی سبیل اور مسافر، کوئی مسافر آ گیا کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اپنے مقام تک جانے کے لیے، تو زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کی جائے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وفی سبیل. ایک اور رہ گیا فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ کے مد کے اندر وسعت دی گئی ہے، ہر رفاہ عام کام کے لیے اس مد کو استعمال کیا جا سکتا ہے. رفاہ عام کا کوئی بھی کام ہو، کتابیں لانا، اور اسی طریقے سے محلے میں کوئی پرابلم ہے اس پرابلم کو دور کرنا. یعنی مفسرین نے فی سبیل اللہ کے مد کے اندر وسعت فرمائی ہے، یعنی مسلمانوں کے رفاہ عام کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے جو بھی کام آپ کر سکتے ہیں آپ کریں. یہ 8 مدات ہیں زکوٰۃ کے، اور زکوٰۃ دینا فرض ہے، سنت نہیں ہے، فرض ہے، نکالنا ضروری ہے. ورنہ اگر آدمی نہیں نکالتا سال گزر جانے کے بعد اس کا مال تباہ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے وہ مال تباہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، واقعے سے دیکھیے کتنا اچھا استدلال آپ کے سامنے آتا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ایک روایت ہے کہ جب عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، گرو گھنٹال، یہ جب مر گیا تو ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ، یہ صحابی تھے. کہا کہ اللہ کے رسول میرا باپ مر گیا ہے تو آپ سے ایک درخواست ہے. کہا کہ بولو. کہا کہ آپ اپنا کرتا مبارک دے دیں. کہا کہ کائے کے لیے؟ بولے کفن دینے کے لیے. آپ کے کرتے میں ہم اس کو کفن دینا چاہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. یہ کیوں آپ نے کیا ایسا؟ ایک بات یاد آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ جنگ کے قیدی جو پکڑ کر لائے گئے تھے بدر کے، ان میں کسی کا کپڑا حضرت عباس کو نہیں آتا تھا. عباس کا ڈیل ڈول بہت زبردست تھا آپ کے چچا کا، کسی کا کپڑا آتا ہی نہیں تھا، چھوٹا ہو جاتا تھا. تو پتہ نہیں کس موڈ میں تھا عبداللہ ابن ابی، اس نے اپنا کرتا اتار کر دے دیا. وہ بھی کافی لہن شہن تھا. یہ کرتا حضرت عباس کو بالکل فٹ آ گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تھا، اور آپ نے سوچا یہ وقت ہے کہ احسان اتار دیا جائے اس منافق کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک ان کو دے دیا. پھر کہا یا رسول اللہ ایک اور درخواست ہے. کہا کہ بولیے. کہا کہ چل کر کے نماز جنازہ پڑھا دیجیے. کہا کہ ٹھیک ہے چلتا ہوں. اب آپ آئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، جیسے آگے بڑھے حضرت عمر نے آپ کا کرتا پکڑ لیا. کہا کہ اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں آپ؟ منافق ہے وہ، اور منافق کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے، آپ اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. اگر تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، اگر ان کے لیے تم 70 مرتبہ بھی استغفار کرو تو اللہ بخشے گا نہیں. تو اللہ کے رسول نے اس سے استدلال یہ کیا کہ 70 سے زیادہ مرتبہ اگر استغفار کروں گا تو شاید اللہ اس کو بخشے دے. آپ نے یہ استدلال کیا، کہا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں 70 سے زائد بار اس کے لیے استغفار کروں گا. بہرحال آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی. آیت نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہ پڑھو. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. ارے نماز جنازہ پڑھنے کی بات تو چھوڑو، درکنار ان کی قبر کے اوپر کھڑے بھی مت ہوئیے. دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو نماز جنازہ نہ پڑھو، دوسرے ان کی قبر پر نہ کھڑے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نماز جنازہ پڑھاتے اور جب دفن سے فارغ ہوتے تو آپ قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے، وقف علیہ، اور آپ فرماتے استغفروا لاخیکم. جتنے لوگ جنازے میں شریک ہوتے، دفن میں ساتھ رہتے، تو آپ فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کی دعا کرو، وَاسْأَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، فَإِنَّهُ لَا يُسْأَلُ، اب قبر میں اس سے سوال کیا جانے والا ہے. تو آپ نماز جنازہ پڑھاتے تھے، ٹھہرتے تھے قبر کو، منع کر دیا گیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. ایسے لوگوں کی نماز جنازہ مت پڑھیے اور ان کی قبر پر بھی مت کھڑے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور یہ فاسق ہیں. موت آئی ان کے فسق کے اوپر. پتہ یہ چلا کہ جن کی موت فسق کے اوپر ہو، مثلا کسی آدمی کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ وہ روزے دار نہیں تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا کبھی، کسی آدمی کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا، تو بے نمازیوں کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے. چند لوگ جا کر کے پڑھ دیں، بااثر و رسوخ لوگ، اچھے لوگ نماز جنازہ میں مت جائیں. اسی طریقے سے
ویسے بھی بے نمازی کی نماز جنازہ پڑھنی نہیں چاہیے. کچھ لوگ جا کر کے پڑھ دیں تو پڑھ دیں. جیسے خودکشی کرنا حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ ایک آدمی نے خودکشی کر لی ہے. آپ سے نماز جنازہ کے لیے کہا کہ جاؤ اپنے بھائی کے اوپر نماز جنازہ پڑھ لو. میں نہیں جاتا. اور آپ جب کوئی مرتا تو پوچھتے کیا اس آدمی کے اوپر قرض تھا. اگر کوئی بولتا کہ اللہ کے رسول اس کے اوپر قرض تھا, یہ مقروض مرا ہے, تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے. کتنے لوگ جو قرض لے کر کھا جاتے ہیں. لہذا جو آدمی قرض لے کر کھا گیا ہو, مقروض ہو, اس کی نماز جنازہ بھی باثر و رسوخ لوگ نہ پڑھیں. مثلا مسجد کے متولیان ہیں یا معاشرے میں جن کا اثر و رسوخ ہے, نیک لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, ایسے لوگ ان کی نماز جنازہ میں نہ جائیں. مقروض, اسی طریقے سے بے نمازی, بے روزے دار, اسلامی شریعت کے اوپر نہ چلنے والا, ایسے لوگوں کی نماز جنازہ باثر و رسوخ لوگ نہ پڑھیں, دوسرے لوگ جا کر کے پڑھ لیں. اچھا, وجہ فسق, وَمَاتُوَهُمْ فَاسِقُونَ, مرے تو فاسق ہو کر مرے, یہ فسق وجہ ہے, علت ہے, ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی جانی. اور وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ سے ایک نقطہ اور ملا کہ کسی بھی غیر مسلم کے اسٹیچو کے سامنے, قبر کے سامنے ادباً اور تعظیماً نہیں کھڑا ہونا چاہیے. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, یہاں تو کافروں کے مر جانے کے بعد لوگ ان کی قبر کے اوپر قرآن شریف پڑھ کر کے بخشتے ہیں, ایصال ثواب کرتے ہیں. یہ حال ہے مسلمانوں کا, یہ حال ہے مسلمانوں کا. قبروں کے اوپر قرآن پڑھ کر کے ایصال ثواب کیا گیا, بتائیے. اور ایسے آدمی کے لیے قرآن حکیم کا ایصال کیا گیا ہے جس نے قرآن کے اوپر ایمان ہی نہیں رکھا. یہ بولو, یہ عجیب و غریب بات ہے. جو زندگی بھر قرآن حکیم کا انکار کرتا رہا, قرآن حکیم کے خلاف مشن چلاتا رہا, مرنے کے بعد اسی کے ایصال ثواب کے لیے یہ ملا قرآن حکیم اس کی قبر کے اوپر پڑھ کر ایصال ثواب کر رہا ہے. تو وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, ان کی قبر کے اوپر کھڑے بھی مت ہوئیے. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, ایسے لوگوں کی نماز جنازہ مت پڑھیے. اور ایک نقطہ اور معلوم ہوا کہ وہ کافر ہی گیا. جس آدمی کے پاس اپنا کوئی عمل نہ ہو, اگر اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں بھی لپیٹ دیا جائے تو وہ جنتی ہونے والا نہیں. آج کہتے ہیں یہ منہ مبارک ہے, یہ نالے مبارک ہے. ارے بھائی, نالے مبارک ہو یا منہ مبارک ہو, آپ کے پاس اپنا اگر کوئی عمل نہیں ہے تو اس منہ مبارک سے اور نالے مبارک سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. دیکھیے اس منافق کے پاس اپنا کوئی عمل نہیں تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں لپیٹ دیا گیا, تب بھی وہ جہنمی ہے, کبھی جہنم سے نہیں نکلا جائے. تو اس کرتے کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا اگر آدمی توحید کے اوپر نہیں اٹھا ہے, ایمان اور عمل کے اوپر نہیں اٹھا, تو نالے مبارک اور منہ مبارک کو چھوڑیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا بھی اگر لپیٹ دیا, اور یہاں کرتا ہی نہیں, کتنی باتیں آپ نے کی. اس کی نماز جنازہ پڑھائی آپ نے, اس کے لیے استغفار کیا, اور تیسرے اس کی قبر پر کھڑے ہوئے دعا مانگی. اور سب سے بڑا کام جو آپ نے کیا وہ بڑا عجیب و غریب تھا. حضرت عبداللہ نے آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ دفن میں بھی شریک ہوئیے. نماز جنازہ پڑھ کر آپ چلے گئے تھے, کہا کہ اللہ کے رسول آئیے, نماز جنازہ پڑھ چکے, اب دفن کے وقت بھی آپ کو رہنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے, اور جب اس کو قبر میں اتارا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کے منہ کے اندر ڈالا. بتائیے, قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا. بتائیے, تو جس کی نماز جنازہ نبی نے پڑھی, جس کے لیے آپ نے استغفار کیا, اور جس کے لیے اپنا کرتا دیا, جس کے منہ میں قبر کے اندر آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا, پکا کافر, کبھی جہنم سے نکالے جانے والا نہیں. بتائیے, جس آدمی کے پاس توحید نہ ہو, اپنا کوئی عمل نہ ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا اور لعاب دہن کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. تو یہ نالے مبارک, یہ منہ مبارک, اور یہ تبرکات اور وہ تبرکات, یہ سب کھڑاگ ہیں, ان کی کوئی اہمیت اسلام کے اندر نہیں ہے. کاش مسلمان قرآن پڑھتا اور اپنے عقیدوں کو درست کر لیتا کہ وہ کدھر جا رہا ہے. اور یہ ساری خرابیاں اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں کہ جس طریقے سے پنڈتوں نے ویدوں کو چھپا رکھا ہے اور عام لوگوں کو معلوم نہیں کہ ویدوں کے اندر کیا لکھا, ایسے ہی عام مسلمانوں سے دیگر مسالک کے علماء نے قرآن اور حدیث کو چھپا رکھا ہے تاکہ ان کے حلوے ماڈوں کے اندر کوئی فرق نہ آئے. کتنی موٹی موٹی گردنیں پھرتی نہیں ہیں. ہم لوگوں کو تو کھانا نہیں آتا, ایک دو روٹی کے اندر ہم لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں. باقاعدہ مینو دیا جاتا ہے, مینو دیا جاتا ہے, تو 5 مرغے, وہ بھی کالے, بکرے کا گوشت, پراٹھا وہ بھی اصلی گھی میں.
گردن نہیں گھومتی ہے. ہم لوگ تو دبلے پتلے کہیں بھی بیٹھ جائیں تو پتہ ہی نہیں لگتا ہے, یہاں گردن نہیں گھومتی ہے. تو اس تمام کھڑاگ کے پیچھے صرف اور صرف معاش ہے کہ پیٹ چلتا رہے, حلوے ماڑے چلتے رہے, شریعت کا کچھ بھی ہو اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ تھا 10ویں پارے کا خلاصہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.